السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، گزر بھائیو، دنیا تو ایک دن چھوڑنی ہے، اور یہاں جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس وہ یہیں چھوٹے گا۔ ساتھ آنے والی چیز جو ہے انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور اسی اعمال پر آخرت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان دنیا سے مر کر جہاں جائے گا آخرت میں اس کے دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک جگہ اسے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور آخرت کی جنت اور جہنم کا مسئلہ اعمال پر ہے۔ ہاں، جس نے دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ پر ایمان لایا، اور وہ ایمانی زندگی دنیا سے گزارا گیا، یعنی حضور کے طریقے پر زندگی گزار کے دنیا سے گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، جنت پہ داخل کیا جائے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں سے کہا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ وہ میرے بندو، ہاں، کہ آج کے دن تم میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں۔ ہاں، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اللہ کے بندے کون ہیں؟ کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان دنیا میں جنہوں نے ایمان بنایا، ہاں، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اور اللہ کے بندے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وکانوا مسلمین، دنیا میں جنہوں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وکانوا مسلمین، آزاد نہیں تھے یہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ انتم، تم جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی جاؤ اور تمہاری بیویاں جو ایمان لائیں ان کو، وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گی۔ انتم وازواجکم، ہاں، اس میرے بھائیوں، یہ دنیا ایمان بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا اپنی زندگی کو خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے، کما تحیون تموتون، تم جیسے زندگی گزارو گے اس حال میں تمہاری موت آئے گی۔ ہاں، کما تموتون تبعثون، اور جس حال میں مر کے جاؤ گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن۔ تو اگر ہم ایمان کی محنت کرتے کرتے اور ایمانی زندگی گزارتے میرے دوست مریں گے تو اس حال میں ہمیں موت آئے گی، اور جس حال میں مر کر جائیں گے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اسی میرے بھائیوں، یہ اجتماع جمع ہو گیا، دو دن سے آپ کو یہاں جمع کیا گیا، آپ حضرات نے سردی میں راتیں گزاری، اس کی کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر لے کر یہاں سے جائیں۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہمیں دنیا ہی کا فکر ہے، اسی کو بولتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں، اور اسی میں جا کر محنت کرتے ہیں،
یہاں تک کہ ہماری آخرت کی زندگی کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں. ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان ہو کر ظلم کرتے ہیں، مسلمان ہو کر میرے دوست ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. یہاں 2 دن یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی ایمان بناؤ، اپنے اندر اتنا خوف خدا پیدا کر لو کہ یہ جو خوف خدا تمہیں گناہوں سے بچا لے، حرام سے بچا لے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، سود سے، رشوت سے، دوسروں کے مال دبانے سے یا کھانے سے اللہ تمہیں بچا لے. اتنا خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لو. جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا. خوف ہی نافرمانی سے بچاتا ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں احمد آباد میں رہتے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کا اصول قانون ہے، اس قانون کی پابندی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. گاڑی چلانے والا میں تو سامنے جب دیکھتا ہے کہ لال بتی ہے تو اپنی لال بتی دیکھنے کے ساتھ اپنی گاڑی کی بریک پر پیر رکھتا ہے اور گاڑی کو روکتا ہے. کیوں؟ کہ ٹریفک کا قانون ہے کہ لال بتی ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. اور وہ ڈر کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے پر فائن آئے گا، یہ ڈر نقصان کہ میری پکڑ ہوگی، میں جیل میں جا سکتا ہوں قانون کی خلاف ورزی پر. تو آدمی کیسا بھی ہو وہ اپنی گاڑی کو لال بتی کی طرف کھڑی کر دیتا ہے. جیسے کہاں جا رہے ہو اے بچے، کہاں جا رہے ہو؟ جیسے وہاں قانون، گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی کے کرنے پر نقصان کا خوف اور ڈر اسے نافرمانی کرنے سے روک دیتا ہے. ایسے جب ایمان پر محنت کر کے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی رات کے اندھیری میں بھی اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے. آج ہمارے دل میں خوف خدا نہیں رہا، ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی ہے. اس کے لیے ہے بھئی ایمان کی محنت کرو، اپنے آپ کو ایمان کی محنت میں لگاؤ، اپنی فکر کرو، اپنی دنیا کی فکر کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرو. جہاں تمہیں جانا ہے ہمیشہ جانا ہے. دنیا کی تکلیف تو موت کے وقت ختم ہو جائے گی. دنیا میں آنے والی تکلیفوں کا وہ تو موت کا خاتمہ ہے، لیکن موت کے بعد جو تکلیفیں انسان پر آئیں گی اس کا کوئی خاتمہ نہیں. جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. ایمان نہیں ہے، ایمان لے کے نہیں گیا. اللہ نے ہم ایمان والوں سے کہا کہ ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے آؤ. ہمیں وہ فکر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے دین کی محنت میں اپنا وقت لگاتے ہیں اور اللہ کے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. اس کے نتیجے میں جب ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں، دادا گیری کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دادا گیری وہی کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. اسے یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے قیامت میں. جن کو میں نے ستایا اس کا مجھے قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اجتماع سے لے کے جائیں، اجتماع سے حلوہ لے کے مت جاؤ. حلوہ تو بہت ملتا ہے، یہاں حلوہ لینے نہیں آئے ہم لوگ. حلوے والوں کو تو کمانا ہے، وہ تو آئیں گے کمانے کے لیے، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کا نقصان ہو، اتنا بڑا اجتماع اور اس پہ کتنی محنت ہوئی ہے اور لوگ اجتماع میں آئے ہیں اور ہم بازار لگا کے ان کو سکو بازار میں بلائیں.
حالانکہ ان کو بھی ہماری بلاوے پر یہاں آنا چاہیے تھا. کمانے کے تو پورا سال ہے اور بہت کچھ مقدر کی روزی مل جائے گی. انہیں بھی اپنی آخرت میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں بیٹھ رہے. دنیا کا فکر ان کو یہ ہے. اور ہم ان کے بازاروں میں جا کے حلوے خریدتے ہیں تو پھر وہ ہر سال بڑھتے جاتے ہیں حلوے بیچنے والے. ہاں تو حلوہ لے کے جانا کمال کہ یہاں سے تو آخرت کا فکر لے کر جاؤ، یہاں سے اپنا فکر لے کے جاؤ اور اپنے بال بچوں کی آخرت کا فکر لے کے جاؤ کہ اگر میں نے غفلت میں زندگی گزاری، نماز چھوڑ کر اور اللہ کے نبی کے طریقہ چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طریقوں پر زندگی گزار کے میری موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا؟ میری اولاد اگر غلط زندگی گزار کر مرے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ فکر لے کر جانا. جو فکر ہمیں توبہ پر لے آئے گا اللہ معاف کر دے، جو ہمیں رات کو سونے سے پہلے توبہ کرنے پر مجبور کر دے کہ زندگی بھر میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، وہ کریم آقا نے کرم فرما کر کیا کیا مجھے نہیں دیا اور میں نے اس کو ناراض کیا ہے. آدمی توبہ کرے اور اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک کرے، سنت پر آؤ. یہ جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر روز کو نئے طریقے آتے ہیں کپڑوں کے، اس کے ہم اسی کو اختیار کیے جا رہے ہیں، نبی کی سنت والی زندگی چھوڑ رہے ہیں. مسلمان جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اسے اپنے نبی کے طریقے پسند نہیں، اپنے نبی والا لباس پسند نہیں، اپنے نبی جیسا مہرہ اپنا چہرہ بنانا پسند نہیں ہے. ہاں اور پتہ نہیں کیسے ناچنے والے، گانے والے، کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسانوں کے طور طریقے زندگی میں اپنا رہا ہے. ہاں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب تک زندگی کو ٹھیک نہیں کرو گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تم کروڑ پتی کے باپ بن جاؤ گے پھر بھی خدا تمہارے حالات کو اجاڑے گا. کیوں؟ اللہ کے نافرمان ہو. احمد آباد میں تم اس دنیا کی عارضی حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو تو احمد آباد میں چین سے رہ سکتے ہو؟ ارے بولو. جن کو کرسی بٹھایا اللہ نے بٹھایا ہے، عارضی حکومت ہے اور ان کو تو موت آ جائے گی، ان کی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر چین سے نہیں رہ سکتے. تو یہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، اس اللہ کی نافرمانی کرنے والا زمین پر کیسے چین سے رہے گا؟ ہاں دعا کرنے کا میرے دوستوں معاملہ بعد میں ہے. ہاں پہلے تو اپنے آپ کی زندگی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہارے حالات بنا دے گا. بے نمازی آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز چھوڑنے والا اتنا بڑا گناہ مجرم ہے کہ اس کے بارے میں تو اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. کتابوں میں حدیثوں میں کہ بے نمازی کا حصہ اللہ والوں کی دعا میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں. اور ہم نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان اذان سنے اور مسجد بنائے. ایک سیٹ تم کو مہینے 5-6 ہزار تنخواہ دیتا ہے تو رات کو بلاتا تو رات کو جاتا ہے، جب بلا جب چلے جاتے ہو. اور ایک اللہ جس نے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی دے رکھی ہے، 5 کروڑ دے کر بھی کوئی 2 آنکھیں مانگے تو آنکھیں دو گے؟ بولو تو صحیح، نہیں دو گے. 50 لاکھ روپے دے کے دونوں ہاتھ مانگے کر کوئی دو گے؟ تو لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہم استعمال کر رہے ہیں 24 گھنٹے.
اور وہ اللہ 5 وقت کی نماز کے لیے بلاتا ہے، اذان کے ذریعے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، میرے بندو میرے پاس آ جاؤ نماز پڑھو۔ اور یہ مسلمان نمک حرام میرے دوستو اللہ کے حکم پر نہیں آتا، اس سے بڑی نمک حرامی نہیں ہے۔ جس اللہ کی کروڑوں کی پراپرٹی 24 گھنٹے استعمال کرتا ہے اور اس اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، اور نماز بھی اتنے پیار سے بلاتا ہے کہ میرے بندو اگر تم میرے حکم کو پورا کرو گے، نماز پڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، حی علی الفلاح، تمہاری مشکلات کا حل یہاں آؤ۔ بہت فکر کی بات ہے، موت آئے گی اور مر کر جانا ہے، اور اللہ کو جواب تو دینا ہی ہے۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں آخرت کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اور صحابہ دنیا کے انسانوں کے سامنے یہی کہتے تھے، ہم تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں آخرت کی زندگی تمہاری بن جائے اس کے لیے آئے ہیں، ہم بھی اپنی آخرت بنا رہے ہیں، تم بھی اپنی آخرت بناؤ۔ اے بچے تیری ہمت کیسی ہوتی ہے اتنے بڑے مجمع میں اٹھ کے جانے کی؟ مسلمان کی گردن کو پھلانگنا تو گناہ ہے، مسلمان کی گردن کو پھلانگ کر جانا گناہ ہے۔ اسی میں بھائیو آپ ہزار سے گزارش ہے، ہر سال اجتماع میں آتے ہو، اچھی چیز ہے، اللہ کی توفیق سے آ رہے ہو، اور اللہ تو توفیق دینا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف جائے گا خدا اسے توفیق دے دے گا۔ ہم نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نہ چاہو اور ہم تمہیں دیں، یہ نہیں ہوگا۔ گناہ کر کے توبہ کرو گے تو توبہ قبول کر لے گا، لیکن تم توبہ ہی نہ کرو، تم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی طاعت کے لانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ یہی مجمع ہے، اس میں بہت سے وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور انہیں جمعہ کی نماز 5 وقت کی نماز چھوڑتے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ ان کو جمعہ کی توفیق دیتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا بات ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کو چاہتا ہے، جی چاہتا ہے اس کا جمعہ کی نماز پڑھنے کا دل میں فیصلہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جمعہ کے دن توفیق دیتا ہے، صبح سے غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، عطر لگاتا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلے مسجد جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کون لایا اس وقت؟ اللہ لایا۔ کیوں لائے؟ اس کے اندر کے ارادے پر۔ اس نے نماز جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور وہ بھی سیٹ سے کہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلوں گا، ورنہ لے تیری گاڑی کا بیچو ابھی۔ جب اس کے دل میں یہ فیصلہ ہے تو بامبے جانے کے بعد وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دیتا ہے، مسجد تلاش کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ہاں ہم نے اللہ سے معاملہ کرنا ہم کرتے نہیں ہو۔ یہاں سے توبہ کر کے جاؤ اور فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب تو انشاءاللہ اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاروں گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، سنت کے خلاف کے طریقے چھوڑو، مسلمان کا گھر بناؤ اپنے گھر کو کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کے طریقے ہوں، سنت زندگی ہو، اپنے بچوں کو کی تربیت جیسے اللہ کے نبی نے فرمائی اس کی تربیت کرو۔ گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ جس ماحول میں ہمارا بچہ بڑا ہو تو اس کے اندر اسلام ہو،
نبی کی سنت والی زندگی ہو، ہاں آخرت کا فکر ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزارے۔ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو ہر قسم کا کھانا کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، ایجوکیٹڈ بناتا ہے، لیکن اپنے مسلمان کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں کرتا۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو اسلام نہیں ملتا، اسلام کے سوا سب ملتا ہے، ہم نے وہ لا کے گھروں میں رکھا ہے۔ بہت سمجھدار ہوتا ہے، آج کل سوسائٹی برابر نہیں ہے، پر سوسائٹی تو تیرے بنانے سے بنی ہے۔ محلے میں تو جیسی زندگی گزار رہا ہے تیسا ماحول بنے گا۔ تو مسلمان بن، تو نبی کی سنت زندگی گزار، تو نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کر، تو پھر تیرے گھر میں دین کا ماحول ہوگا اور نبی والی زندگی ہوگی، اور ہر گھر میں جب نبی والی زندگی ہوگی تو میرے دوستو ہمارے محلوں کا ماحول دینی اور اسلامی بن جائے گا۔ مسلمان کا بچہ، میرے دوستو میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، تو گورنمنٹ سرونٹ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی نے جو ذمہ داری پوری کرتا ہوں، تو کبھی یہ بھی تو کیا نالائق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ بڑی فکر کی بات ہے میرے دوستو۔ دنیا میں کچھ بھی کر لو، جس دن موت آئے گی اس موت کے بعد میرے دوست اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ دنیا بکتے بکتے زندگی گزارو گے تو دنیا بکتے بکتے مرو گے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، دین کی محنت کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بولتے بولتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزارو گے تو موت کے وقت میں کلمہ پڑھتے بڑھ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، امت مسلمہ پر رحم کھاؤ، ہاں، اور زندگی میں دین لانے کی محنت کرو، اپنے محلوں میں گشتوں میں جڑو۔ ارے بیٹا تھوڑی دیر تو صبر کر یار، بیٹے غلط کام کر رہے تم لوگ۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، یہاں سے یہ زندگی لے کے جاؤ، اپنے گھر والوں کو 2 دن کیا ہوا اور کیا کہا گیا پورا سناؤ، اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو کہ بھئی آج سے اب زندگی صحیح کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اپنے گھر میں نبی والی زندگی لانے کے لیے تعلیم کرنی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھیں گے، تم بھی نماز کی پابندی کرو، اور اپنے 10 سال کے بچے کو نماز کی پابندی کراؤ، اور ہر مسلمان کو سلام کرو۔ اور سلام کرنے کی وجہ کیا ہے کہ سلام کرو گے تو اللہ سلام کی برکت سے تمہارے آپس میں محبت پیدا کر دے گا، اور محبت پیدا ہو جائے گی تو محبت کرنے والے سے آدمی اس کی بات کو سنتا بھی مانتا بھی ہے۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو۔ ایمان والے بنو، دکان والے بن گئے، ڈگری والے بن گئے، مال والے بن گئے، سب بن گئے، ایمان والے بننے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایمان والوں بنوں۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت پہ نہیں جاؤ گے جب تک اپنا ایمان نہ بناؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اللہ کے نزدیک ایمان والے قرار نہیں دی جاؤ گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ مسلمان دشمن بن کے نہیں جیتا، مسلمان تو محبت کرتا اپنے بھائی سے۔ ہاں، لا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اللہ کے نزدیک ایمان والے نہیں کہے جاؤ گے جب تک محبت نہ کرو۔ ہاں، حج پر حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو،
اور مسلمان سے دشمنی کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے، آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ شیطان میرے دوستوں دھوکہ دیتا ہے، میں تو ہر سال حج کرتا ہوں، میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں، پر تیرے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تیرا رہن سہن کیا سوچ؟ تیری کمائی کی لائن کون سی؟ حرام کی کمائیاں۔ وہ زندگی ٹھیک کرنی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کر لیا، اللہ قبول فرما لے، لیکن ابھی تک ایمان نہیں بنا، جو ایمان حرام سے بچا ہے اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکل، نبی والی محنت کر، تھوڑی بہت مجاہدہ کر، قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے کو بنا، میں اللہ کا بندہ بنوں، میں مخلوق کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنوں، میں پکا نمازی بنوں، میں صحیح روزہ رکھنے والا بنوں، زکوٰۃ دینا سیکھ، کہ زکوٰۃ کیسے دینا اور کیسے ادا کرنا وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ سیٹ بن کے زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ ادا کرنا تھوڑا ہے، اللہ کا بندہ بن۔ علماء نے لکھا ہے جیسے مسجد کا تو احترام کرتا ہے، کیوں کہ مسجد میں اللہ کا ایک فریضہ نماز ادا ہو رہی ہے، تو نبی مسجد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو تیری زکوٰۃ کے ادا کرنے کی جگہ تو غریب ہے، تو غریب کا احترام تیرے دل میں پیدا کر، اور اس کا احترام اور اس کا احسان سمجھ کے زکوٰۃ ادا کر، کہ یہ میری زکوٰۃ لے گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر نہیں لے گا تو میں کس کو زکوٰۃ دینے جاؤں گا؟ اس لیے قرآن میں باقاعدہ اللہ نے حکم دیا، او مالدارو، او زکوٰۃ ادا کرنے والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ تم اپنی زکوٰۃ کو باطل مت کرو احسان جتلا کر۔ احسان جتلاتا ہے، غریب پر احسان جتلاتا ہے، اور غریب کو زکوٰۃ دینے کے وقت میں منہ بگاڑتا ہے۔ بالمن والعذا، اپنی صدقے کو باطل نہ کرو۔ یہ سب سیکھیں گے، ایمان کے ذریعے آئے گا۔ ایمان جب آئے گا تو یہ تمام آداب بھی آئیں گے۔ پھر غریب کے پاس جاؤ گے، محتاج بن کے جاؤ گے، مجھے تو میری زکوٰۃ دینی ہے اس کو، اور اسے ہنس کر زکوٰۃ ادا کرو گے، گھر نہیں بلاؤ گے کہ گھر آئیو 10 بجے آئیو، زکوٰۃ ادا اس کو جہاں ملے کہاں دے دو گے کہ لے بھائی۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں زندگی بنانے کی ضرورت ہے، ہاں، اور اپنے آپ کو نبی والی محنت میں جان مال کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ نبی والی محنت کرو گے، اللہ نبی والی زندگی دے گی، نبی والی زندگی دے گا، نبی والا فکر دے گا، نبی والے اخلاق دے گا، اور اللہ کی جو مدد اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے یہ بات طے کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز نہیں آتی تو نماز سیکھوں گا، نماز سیکھو، وقت نکالو، ہوٹلوں میں بیٹھ کے برباد مت ہو جاؤ، بازاروں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، مسجد کو وقت دو، تعلیم کے حلقے مسجد میں بیٹھو، علماء کرام تمہارے پاس ہے، علماء کرام کے پاس جاؤ، اپنے آپ کو میں دو سو ان کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرو، نماز پڑھنا سیکھو، قرآن پاک کو صحیح کرنا سیکھو۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا واجب ہے، لہذا قرآن پاک کو صحیح کرنا واجب ہے، وقت نکال کے قرآن پاک کو صحیح کرو، اور نماز سیکھو، اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ، دوڑتے بھاگتے نماز مت پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو۔ ہاں، نماز سے پہلے پاکی فرض ہے،
پاکی، ہاں استنجا کرنے کے بعد پاکی حاصل کرو. بھاگتے دوڑتے نماز نہیں ہوا کرتی. اور دھیان توجہ کی نماز پڑھو. نماز اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی. قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی مردود ہو جائیں گے. اس کے لیے بھائی دوستو گھر جاؤ، وقت نکالو، اللہ کی یاد کرو. دنیا کوئی تمہارا بھائی تمہیں کوئی ایک بے دوستوں کپڑا دیتا ہے یا چائے پلاتا ہے تو اس کو یاد کرتے ہو کہ فلاں وہ میرا بڑا اچھا آدمی ہے، ہمیں چائے پلائی تھی، اور اس کو یاد کرتے ہو. اور اللہ کی اتنی نعمت روزانہ استعمال کرتے ہو. ہم اللہ کو ہی بھولے ہوئے ہیں. اللہ کی یاد کرو. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر روزانہ پابندی سے صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھو. اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کرو کہ میرے نبی نے مجھے ایمان ملے، اس لیے میرے نبی نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں تاکہ میں ایمان والا بنوں. روزانہ توبہ کرو کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں اور کیسی کیسی نعمتیں روزانہ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اور میں جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں. اللہ سے توبہ کرو روزانہ. اور وقت مہینے میں 3 دن اللہ کی راہ میں جاؤ. 27 دن دنیا میں ہم نے اپنا وقت لگایا ہے، اس سے غفلت آئی ہے، ایمان میں کمزوری آئی ہے، گناہوں کی زندگی گزاری ہے. 3 دن جاؤ گے اور 3 دن مسجد میں رہو گے اور نبی والی محنت میں مشغول رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندھیرے کو اور کالاش کو خدا صاف کرے گا اور ہمیں آخرت کا فکر عطا فرمائے گا. ہاں سال میں چلے کا نظام بناؤ. گھومنے پھرنے نہیں آئے ہو، ویکیشن بنانے جا رہا ہے، کہاں گھومنے جا رہا ہے. اس ویکیشن کو غنیمت سمجھ کے اپنا ایمان بنا. تیرے نبی تجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ نے 5 موقع دیے ہیں، اس 5 موقعوں میں اپنے آپ کو بنا لے. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں اور 5 موقع اللہ نے تجھے دے رکھے ہیں. یہ موقع ہاتھ سے نکلنے سے پہلے کچھ کر لے. حیاتک قبل موتک. موت سے پہلے زندگی تجھے اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں کچھ اپنے آپ کو بنا لے. ایمان سیکھ لے، آخرت بنا لے. شبابک قبل حرمک. جوانی دی اللہ نے، جناب جوانی کی قوت ملے تجھے، اس میں کچھ اپنی آخرت کو بنا لے، اپنے کو بنا لے. ہاں فراغک قبل شغلک. جو اللہ نے فرصت کا موقع دیا ہے وہ مشغولی سے پہلے اس میں کچھ کر لے. گھومنے مت جا. گناہوں کی جگہ جا کر گناہ لے کے آئے گا تو، اور اولاد کو لے جائے گا تو ان کو بھی گناہ کی عادت پڑوائے گا تو، اور بیوی کو لے جائے گا تو وہاں سے بے حیا بے شرم بن کے آئے گی تیرے ساتھ. ہاں یہ وقت فراغت کا ہے، اس میں اللہ کی راہ میں نکل، مسجد کے اعمال میں جوڑ تاکہ تیری زندگی بنے، اور پھر وہی زندگی گھر والوں کو دے. ہاں غناءک قبل شغلک. اللہ نے تیرے حالات اچھے بنائے ہیں، مال تو تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو خدا کی نعمت سمجھ کر صحیح جگہ استعمال کر. مال کے نشے میں مست مت ہو جا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی زندگی میں بات بتائی ہے کہ مال کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور جب یہ امت مال کے نشے میں ہوگی تو یہ اللہ کے احکام توڑے گی. دارو پینے والے کا جو نشہ ہے وہ تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے اتر جاتا ہے، اور جب نشہ اتر جاتا ہے تو خود سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اللہ معاف کر دے.
وہ نشے، دارو کے نشے کو برا سمجھتا ہے، وہ تو عادت پڑ گئی ہے تو پی رہا ہے. لیکن مال کا نشے والا مال کے نشے میں غلط اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، بلکہ اکڑتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. مال کا نشہ موت سے پہلے نہیں اترتا، اور موت کے بعد مال کا نشہ اترے گا تو وہ کام نہیں دے گا. قارون کا نشہ موت کے بعد اترا تو کام نہیں دیا اس کو. حکومت کا نشہ ہوتا ہے، نیتا گیری نشہ ہوتا ہے. ہاں، یہ سب نشے اچھے نہیں ہیں، اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں نکلو گے، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں ایمان دے گا، ایمانی زندگی دے گا، اخلاق دے گا. وہ زندگی دے گا جو صحابہ کو اللہ نے دی زندگی، اللہ وہ زندگی ہم کو بھی دے گا. اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور راضی ہوگا ہماری دنیا بھی اللہ خوشحال بنا دے گا، اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے کامیاب ہو جائیں گے. اس کے میرے بھائیوں، گھر جا کر جو باتیں یہاں سنیے، جو محنت کا اعمال، یہ جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں نا اللہ کے راہ میں، جو اللہ کے راہ میں اعمال کریں گے، یہ ہمیں اپنے گھر جا کر وہ اعمال کرنے ہیں. تعلیم میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اپنے محلے کے بھائیوں سے ملنا جلنا، اللہ کی نسبت پر انہیں دین کی دعوت دینا، اور اپنے آپ کو گناہوں کی جگہ سے بچانا. ہاں، اور اپنے آپ کو مسجد والے اعمال میں لگانا. اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانو رحم فرما کر ہمیں صحیح زندگی گزار نصیب فرماویں گے، اور اللہ رحم فرما کر ہماری دنیا اور آخرت بنا دیں گے. کرو گے؟ اب یہاں سے جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ اب بہت سے بھائی تو جا رہے ہیں، میں نہیں جا سکا، اب میں گھر جا کے جلدی سے ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلوں گا تاکہ میرا ایمان بنے، میری آخرت بنے. اس کی تیاری کے لیے جاؤ نیت کر کے، اور جب تک نکلنے کا نظام نہ بنے اپنی مسجد کی محنت میں جڑ جاؤ اور دین کی محنت میں لگ جاؤ تاکہ اللہ ہمیں دین والی زندگی سے فرما دے. اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، محلے والوں سے، بستی والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لو. موت سے پہلے موقع ہے، لیکن ورنہ موت کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں موقع نہیں ہوگا. اور جلد از جلد مہینے میں 3 دن لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، 3 دن لگاؤ، اپنی جماعت بناؤ، خود جاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی نہیں آ رہا خود جاؤ کہ بھائی مجھے 3 دن لگانے ہیں، اور اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے 3 دن لگاؤ. اور اپنے گھر کی تعلیم روزانہ پابندی سے کرو، گھر والوں کے بیٹھ کر آپس میں بیٹھو تو آخرت کی باتیں کرو، دنیا کی باتیں نہ کرو، ایران توران کی. موت محبت الموت کی یاد دلاؤ کہ بھائی یار مرنا تو ہے، کیا ہوگا اپنا. آخرت کو بولو، اتنی آخرت کو بولو کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. ہاں، اور ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. حق والوں کا حق ادا کرو. نہیں تمہاری حیثیت نہیں ہے، ان سے پاس جا کے معافی مانگو. بھائی دیکھو تمہارا حق ہے میرے حالات کو جیسے ہی ہے، انشاءاللہ میرے کچھ حالات بنیں گے تو میں تمہارا حق ادا کر دوں گا. ہاں، ورنہ پھر تمہیں معاف کر دینا. ہاں، ماں باپ کو ستانے والے کبھی دنیا میں آرام سے نہیں رہیں گے. ماں باپ کو ناراض کرنا بہت بڑا ہی گناہ ہے. ہاں، یوں آتا ہے اللہ راضی ان لوگوں سے ہوں گے جن سے ان کے ماں باپ راضی ہوں گے. جو ماں باپ کو ناراض رکھے گا وہ کیا اللہ کو راضی کرے گا. اس سے معافی مانگ لو، تیسوا کا مت بنو، منہ سے ہمت کراؤ. ہاں، ماں باپ کی بھول مت نکالو، اپنی بھول سوچو، اپنی بھول کہ میری کیا بھول ہے، اپنی بھول درست کرو. تجھے 15-16 سال کا تو ہوا ہے، اس ماں باپ کے کھلانے پلانے سے تو ہوا ہے، تو وہ کیا تو تیرے بارے میں غلط سوچیں گے، تیری بھول ہے. اور بیوی کا غلام مت بن. بیوی کا غلام کبھی دنیا میں عزت نہیں پاتا. بیوی ہے، اس کو بیوی سمجھ کے رکھ.
ماں باپ ہے تو ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے ان کے ساتھ زندگی گزار. بھائی بہن ہے میری بیوی تو بعد میں آئی میرے پاس. میری بڑی بہن نے مجھے اٹھایا ہے, مجھے کھلایا ہے, پلایا ہے, میرا پیشاب پاخانہ دھویا اس نے. تو بیوی کے غلامی میں بہنوں سے تعلق توڑتا ہے, بھائیوں سے تعلق توڑتا ہے, ماں باپ کو چھوڑ کے تعلق توڑ کے جاتا ہے. اپنی بیوی کا حق ادا کرو جو اللہ کے نبی نے بتایا, اس میں کوئی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے بیوی کو ظلم کرو, بیوی کو بیوی سمجھ کے رکھو اور اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانے کی کوشش کرو اور اس کو سمجھاؤ, اور اپنے ہر آدمی کا جو حق ہے ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, ان کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت کے مستحق بنو گے. اور اگر لڑ کی زندگی گزارو گے, جن گھروں میں لڑائی آپس میں ہے ان گھروں پر خدا کی رحمت آئے گی نہیں. ہاں, یوں آتا ہے کتابوں میں, دو مسلمان لڑتے ہیں اور آپس میں تعلق توڑتے ہیں نا, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی دعا قبول نہ کرو جب تک صلح نہ کر لے. دو مسلمان آپس میں لڑ کر تعلقات توڑ کر 3 دن کے اندر اندر صلح نہیں کرتے اور اس حال میں مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. حدیث میں کہہ رہے اللہ میاں. اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ آئے گا میرے دوست دین کی محنت سے. دین آئے گا دین کی محنت سے. اس کے وقت نکالو, اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاؤ, اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے دین کی محنت میں لاؤ گے. انشاءاللہ دین کی محنت میں لگنے کے بعد زندگیوں میں دین زندہ ہو جائے گا, اور تمام ہماری آپس کی جھگڑے اور آپس کی لڑائیاں اور آپس کے میرے دوستوں جو بھی ہے وہ سب ختم ہو کر اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی دیں گے جو صحابہ کو دی, آپس میں بھائی چارگی, انسانوں کے ساتھ رحم کھانا اور انسانوں کی بھی ہمدردی میں زندگی گزارنا. یہ تمام چیزیں خدا ہمیں دے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما. اے
اے اللہ تو ہمیں تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اب تک ہم نے جو غفلت میں زندگی گزاری اے اللہ اسے تو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں چھپ کر کھلے طور پر تیری نافرمانیاں گناہ کیے ہیں، تو نے ہمیں دیکھا ہے، تیرے فرشتوں نے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھا ہے۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں تو معاف فرما دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں تو کمال پیدا فرما دے۔ اے اللہ وہ ایمان جو ایمان ہمیں تیری اطاعت پر ڈال دے، وہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے پیارے نبی کی سنت پر زندگی نصیب فرما دے، زندگی کے ایک ایک شعبے میں تیرے پیارے نبی کے مبارک طریقے داخل فرما دے، اور تیرے نبی کے دشمنوں کے جتنے طور طریقے ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان تمام طریقوں کو ختم فرما دے، اور تیری نبی والی سنت پر زندگی میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مومنین کاملین میں شامل فرما دے، ہمیں مومنین کاملین میں شامل فرما دے، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت اور مابعد الموت کی زندگی کا فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے اور ہم موت سے غافل ہیں، اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ ہمیں تیرے نبی نے جو نماز پڑھنے کی لیے تلقین فرمائی ہے اے اللہ ایسی نماز بنا کر صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے جان مال لگانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے جان مال لگانے والا بنا دے، تیرے نبی کی والی محنت میں ہمیں جان کھپانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں آنے کی توفیق دی، تو نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے، اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، اور ہمیں ہدایت کی محنت میں اے اللہ جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی والی محنت پہ لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے تیری راہ میں نکلنا قبول فرما لے، انہیں تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، جن علاقوں میں یہ پہنچے ہیں وہاں دین کے زندہ ہونے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، تیرے نبی والی محنت کو گھر میں تو زندہ فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے امت کو تلقین فرمائی ہے، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، بغض اپنے دل میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑ کر اس سے پیٹھ نہ پھیرو، اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ تیرے نبی نے امت کو یہ تلقین کی ہے دنیا سے جانے سے پہلے۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی نصیب فرما دے جو زندگی تیرے نبی ہم سے چاہتے ہیں، ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا بکتے دنیا بٹورتے گناہ کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما، دواخانوں کی موتوں سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما، جل کر ڈوب کر دب کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں جس سے تو راضی ہو رہا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہیں، اے اللہ ایسی مبارک موتیں نصیب فرما۔ اے آقا میرے اللہ، اے میرے اللہ،
ہمیں موت سے زیادہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما. ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. تیرے نبی والی سنت پر زندگی گزارنے والا بنا دے. اور اے اللہ ہمیں تیری یاد اور ذکر میں لگنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مسجد والا بنا دے اور مسجد والی زندگی نصیب فرما دے. ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول کو زندہ فرما, ایمانی اعمال کو زندہ فرما. بے حیائی, بے شرمی اور اے اللہ بے پردگی اور اے اللہ تیرے نبی کے طریقوں کے خلاف کی جتنی طریقے ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں سب کو اے اللہ ختم فرما دے اور ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول زندہ فرما دے. 5 وقت کی اے اللہ 5 وقت کی نمازیں ہم کو بنا دے. ہمارے گھروں میں نماز زندہ فرما دے. تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ حیا, شرم, عفت اور پاک دامنی زندہ فرما دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے جوان بچوں کو اے اللہ تیرے نبی کا نمائندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جیسے دور صحابہ میں اس امت کا جوان تیرا دین دنیا میں زندہ ہو اور تیرا کلمہ بلند ہو, اس کے لیے ان کی صلاحیتیں تیرے دین کی محنت میں لگی تھی. اے اللہ پھر دوبارہ امت کے جوانوں کی صلاحیتوں کو تیرے نبی کے دین کی محنت میں لگانا آسان فرما دے. اس اجتماع کو قبول فرما, اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما, اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اسے بھری نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اور اس پورے علاقے میں اور پورے شہر میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے. اور اے اللہ پورے شہر میں تیرے نبی والی زندگی اور تیرے نبی والی محنت گھر گھر میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے. ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کی جان اور مال اور صلاحیتیں برباد ہونے سے حفاظت فرما لے. امت کی جان اور مال صلاحیتوں کو جیسے دور صحابہ میں تیرے دین پر لگی تھی اے اللہ پھر دوبارہ تیرے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں ہمارا وجود تیری دنیا تیری مخلوق میں ہدایت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. ہمیں گمراہی سے بچا لے اور گمراہی کا پھیلنے کا ذریعہ بننے سے تو ہماری حفاظت فرما لے. تیرے بندوں نے جو عزائم ارادے کیے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما کر اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جماعت میں جانے والوں کو قبول فرما, ان کی تو بہترین تربیت فرما, ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا, سفر میں ان کا ساتھی بن جا, ہر خیر کو ان کی طرف متوجہ فرما دے. اور جن علاقوں میں یہ جاتے ہیں ان علاقوں میں دین کو زندہ فرما دے, دین کی محنت کو زندہ فرما دے. اور اے اللہ تو ہم سب کی پوری مغفرت فرما دے. قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہمیں حفاظت فرما. اپنے نبی کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. جنت و فردوس میں ہمارا داخلہ فرما. ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کے ارادے رکھتے ہیں اے اللہ انہیں اور بھی خیر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اے اللہ جو تیرے دین اور تیرے دین کے بارے میں اور تیرے بندوں کے بارے میں شر کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. ان کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اے اللہ تو ہی اپنے قدرت کاملہ سے اے اللہ ان سے معاملہ فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتا ہمیں عطا فرما دے. جن شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں, ہمیں پناہ نصیب فرما دے. جن تیرے بندوں نے اور بندیوں نے ہم سے, ہمارے بزرگوں سے, ہمارے ساتھیوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع اقدار ہیں
اے اللہ ان کی اور ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے لیے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دے، اے اللہ امت کے لیے حلال کی روزی کے دروازے کشادہ فرما دے، اور حرام کی کمائیوں کی نفرت دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک سالہ جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک سال اولاد نصیب فرما، ہماری اولادوں کی تو ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی دعوتی اور ہماری اے اللہ تو ہی تربیت فرما، اے اللہ تو ہی تربیت فرما، اے اللہ تو ہی تربیت فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے تیری رضا اور زندگی نصیب فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ زندگی کا ہر لمحہ اور مال کا ہر پیسہ کوڑی تیرے دین کے تقاضوں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کے وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی نصیب ہمیں نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی میں اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کی اپنے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، تیرے فضل و کرم سے جو ذرے خیر و وجود میں آیا ہو اس کی تو آبیاری فرما، مقامی محنت کی اے اللہ صحیح نہج پر ہر جگہ زندہ ہونے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، ہماری ہر مسجد میں مسجد نبی والے اعمال زندہ فرما، اور ہر فرد امت کو ان اعمال میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔ میں دعا آپ سے سلام کر رہا ہوں، سلام کے جواب دے دیں، مصافحے کا موقع نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔